بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ افطاری کے وقت کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جب ہم افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اذان کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم بھوک پیاس کی شدت میں ہوتے ہیں اور اپنے نفس کے تمام برے خواہشات کو مار رہے ہوتے ہیں، اور تو یقین کیجئے کہ اس ٹائم پہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھی چاہے اسی لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور رمضان میں چونکہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم ان تمام بری باتوں سے رکے رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع فرمائی ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو روزے دار کے منہ کی بو بھی بہت پیاری لگتی ہے، تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ ہر طرح کی نفسیانی خواہشات اور برائیوں سے بچا رہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا روزے دار بندہ جب افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس وقت جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کی دعا کو، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں افطار کے وقت کن ورڈز کے ساتھ کیا الفاظ ہمیں یوز کرنے چاہیے، اور دعا کے اول و آخر میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کہ جس سے ہماری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ افطار کے ٹائم پہ ہم کس طریقے سے دعا کریں گے، یعنی دعا کے آداب۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام کام کے لیے سب سے پہلے اس کے آداب سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی کام تہذیب و تمیز سے کرنا چاہیے۔ دعا مانگنا، اور وہ بھی اس سے مانگنا جس کی شان سب سے بلند و بالا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ایک واحد ذات ہے، جو عبادت کے لائق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ آپ دعا کرنا شروع کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو آداب دعا کچھ یوں ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب رکھیں، اتنے اونچے ہوں کہ آپ کے سینے کے سامنے ہوں یا پھر کاندھوں تک، ٹھیک ہے نہ کہ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ ویسے تو یہ طریقہ آپ جب بھی دعا مانگے اس ٹائم پہ آپ اپنا سکتے ہیں، مگر جس ٹائم پہ آپ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس ٹائم تو ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت کو ضائع مت کیا کریں۔ پورے شرائط اور آداب کے ساتھ ان وقتوں میں بھی دعا کریں۔ دعا کے دوران ہاتھوں پر کوئی کپڑا حائل نہ ہونے دیں، مطلب کوئی دوپٹہ یا کوئی رومال وغیرہ نہ پھیلائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اپنے دوپٹے کے اندر ہاتھ کر کے اور پھر ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتی ہیں، تو پلیز دوپٹے کو ہٹا لیں اور بغیر دوپٹے کے اپنے ہاتھوں کو رکھیں، ہتھیلیاں کھلی ہوں اور آسمان کی سیدھ میں ہوں۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے، یعنی جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ کعبہ شریف ہے، ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب بھی ہم دعا کریں تو کوشش کریں کہ ہماری ہتھیلیاں کھلی ہوں اور آسمان کی سیدھ میں ہمارے ہاتھ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، کیونکہ جس بھی دعا کے اول و آخر درود پاک نہیں ہوتا، یعنی کہ درود پاک نہیں پڑھی جاتی، تو وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہے۔ معلق ہو جانا یعنی کہ رک جاتی ہے، اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ اول و آخر کسی بھی دعا کے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ دعا ضرور آسمان تک جاتی ہے، تو دعا کے اول و آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا کوئی بھی درود شریف، مگر افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ آپ کے تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی بھی اور آخری بھی، تو ہر دعا میں آپ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وحدانیت، اس کی شان، اس کی بزرگی کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے بھی پکارتے ہیں، جیسے یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
یہ اللہ تعالیٰ کی صفات نام ہے۔ پھر اسی طرح ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سچا راستہ دکھا۔ اس طرح سورۃ الفاتحہ تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے، تو اس سے بھی اپنے ہر دعا میں شامل کریں، یعنی درود شریف اور سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ دعا کے دوران کوشش کیا کریں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ رونے جیسا چہرہ بنا لیں، بالکل ایسے دعا مانگیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دے۔ اس انداز سے آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے اپنی حاجت طلب کریں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس دعا سے بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، تو جب ہم روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکتے ہیں یا آگے اس کے سر جھکاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس عاجز بندے کی دعا کو، آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ دعا کے دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، آپ کے اندر تڑپ ہو، آپ کے دل میں تڑپ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنی تڑپ دکھانی ہے کہ مجھے یہ چیز کتنی شدت سے چاہیے، تو یہ چیز بھی آپ کی دعا کے اداب میں شامل ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارے جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، 99 نیمز، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ تو ان ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنے۔ اس کے علاوہ اے ساری کائنات کے پالنے والے، اے ساری کائنات کے بنانے والے، اے ساری کائنات کے بنانے والے خالق و مالک، اے متکبر، اے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا رکھنے والے پروردگار، اے غمزدوں کے غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے تختوں کو بچانے والے مولا کریم، اے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گندے گندے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے ستار العیوب، اے بگڑی کو پھر سے بنا دینے والے قادر، اے مظلوموں پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے والے ناصر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، مطلب اس کی تعریف کریں، اس کی شان کا اقرار کریں، اس کی رحمتوں کے قصیدے پڑھیں، اس کی خوبیوں کا بیان کریں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ الفاظ کہ کن الفاظ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اور پھر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ الفاظ آپ کے دل سے نکلیں، صرف زبان سے نہیں، آپ کا پورا جسم دعا کی طرف متوجہ ہو۔ تو آپ نے کس طریقے سے کن الفاظوں کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو جائے۔ تو ان الفاظوں میں آپ لوگ بھی اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنانے والے اللہ تعالیٰ، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے، اے بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے کریم رب، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے جبار، اے ہمیں رزق پہنچانے والے رزاق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے عادل۔ دیکھ مولا کریم، اس گنہگار بندے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہوا ہے، بے شک مولا کریم یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں ہے، ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے۔ ہاتھ کیا مولا، پورا کا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر اعضاء گناہ کیے ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ وجود اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھا جا سکے، بے شک بہت گندا اور میلا وجود ہے، لیکن میرے رب تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، میرے گناہ بھی نہیں، تو رحیم و کریم ہے مولا، تیری ذات رحم اور صرف رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ مولا تو ہمیں ہماری ماؤں سے 70 گنا بڑھ کر چاہتا ہے، اور بے شک دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے کہ جس کی محبت میں سچائی اور وفا ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے رب تیری محبت کا کیا عالم ہوگا، یہ تیری محبت ہی تو ہے مولا کہ ہماری اتنے گناہوں کے باوجود تو ہمیں ہر نعمت سے نوازے جا رہا ہے، کہ ہم سانس لے سکتے ہیں، اچھے سے کھانا ہضم کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر تو چاہتا تو ہمیں معذور کر کے کسی ہاسپٹل میں بٹھا دیتا، بے شک مولا تو چاہتا تو ہمیں گناہوں کی فوراً سزا دیتا،
لیکن یہ تیرا کرم ہے رب کریم کہ تو نے ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے تو ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا تجھ سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دے۔ مولا ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں تو بچا لے مولا، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ایک نیک بندہ بنا دے مولا، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا لے، ہمیں لوگوں کا برا چاہنے والوں میں بننے سے بچا لے، حرام سے بچا اور حلال والی روزی نصیب فرما، ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنا، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حال سے باخبر ہے، میرے درد سے میری تکلیف کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جاننے والا، تجھے تو ہر حال کی خبر ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ اے مولا کریم یقین کر میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، اگر تو ناراض ہوگا تو مولا کس کے در پہ جائیں گے، ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، ہمارا صرف ایک رب ہے اور وہ ہے صرف تو، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا مولا، جو چاہیے اگر تو ہمیں دے دے گا تو پھر بھی تیرے خزانوں میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ میری دعا کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول و منظور فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و نافع عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے نصیب فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحین اولاد عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جن مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں انصاف کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر کے ان کے دلوں کو چین عطا فرما، اور جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا ان کی تو مدد فرما، ان کے لیے غیب سے وسیلے بنا، جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے مولا انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جو لڑکا یا لڑکی نکاح جیسے رشتے میں رہ کر اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے رہے ہیں تو انہیں نیک ہدایت نصیب فرما، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے، اور مولا انہیں تو بخش دے، جو لب پر آئے وہ دعا بھی قبول فرما، اور جو دل میں رہ گئی وہ دعا بھی قبول فرما، اور ہماری ہر جائز دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما، آمین یا الہ العالمین۔ تو اس طریقے سے اب جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے دعا کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگیں، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے بھی دعا مانگیں، کیونکہ دعا ہی وہ خوبصورت تحفہ ہے جو ہم سب کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، تو اس میں ہر دعا سنی جاتی ہے، تو جتنا بنے اپنی دعائیں کریں، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی دعا کیا کریں، اللہ سے ہدایت کا سوال کیا کریں، اپنے دل کو دین کی طرف پھیر دینے کی دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ خوبصورت عمل ہے جس کے ذریعے ہم سب کچھ پا سکتے ہیں۔ تو اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور بڑی سے بڑی تمنا بھی اللہ کے سامنے رکھا کریں، اس سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محفوم ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلایا کرو۔ تو اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر خواہش پر، ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ افطار کے ٹائم پہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا،
खाने की तरफ नहीं देखना, घड़ी की तरफ नहीं देखना, घर वालों से बातें नहीं करनी, बल्कि खामोशी से बैठकर अल्लाह ताला से खुद भी दुआ करनी है। और जो लोग दुआ नहीं कर रहे उनको भी दुआ करने को कहना है, क्योंकि ये बहुत कीमती औकात होते हैं जिनको हम बड़ी आसानी से ज़ाया करते हैं, क्योंकि ये ऐसे लम्हात होते हैं कि जिनमें रहमतें बरसती हैं। तो इस टाइम पे अल्लाह ताला से जो गिड़गिड़ा के मांगा जाए वो आप मांगा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आप भी कार खैर में शामिल हो जाएं। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप तक मेरे चैनल की तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।